بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کھلے عام بتانے کے میں تیار ہو رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ پہنچے نہیں, ذرا تاخیر سے آئے آپ, ذرا مطلب مائک وائک لگانا بھی تیار ہونا ہے, ضروری ہے وہ بھی. یہ بھی انتظامات ہے جو نا بالکل بالکل ایسا ہی. ناظرین سے نا باقاعدہ طور پر بات کرنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسم بھائی آپ کی اجازت سے ایک بار پھر آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ بہار دانش کے اندر. جیسا کہ میسم بھائی نے جو نا وہ بڑی مہربانی ہے سر آپ کی, جو نا آپ نے پارٹیسپینٹ کا تعارف جو نا رکھا یہاں پہ, تاکہ میں تھوڑا سا مائک شائک کا معاملہ ہم دیکھ لیتے. کوئی مسئلہ نہیں. چلے جی, بہت تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو. جی جی بالکل, آپ آغاز کریں, میں یہیں بیٹھ. چلیے جی, راؤنڈز کا باقاعدہ طور پر چونکہ تعارف ہو چکا ہے اور سیگمنٹ کا وقت بھی ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے, ہم راؤنڈز کے رولز کی طرف چلتے ہیں تیزی سے, اور راؤنڈز کے رولز کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے سیگمنٹ کا آغاز کر دیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہار دانش کوئز کمپٹیشن, پہلا راؤنڈ 1 یعنی 4 سوالات ہر پارٹیسپینٹ سے کیے جائیں گے. 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا اور 10ویں سیکنڈ بھی جواب دے دیا تو ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. البتہ اس راؤنڈ کے اندر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. اگلا راؤنڈ بزر راؤنڈ, اپنے اپنے بزر دبا کے چیک کر لیں سر. ہاں پارٹیسپینٹ بھی نہیں چل رہا, ہاں چل رہا ہے, کیا کہنے. تو بزر راؤنڈ ہے, تو جو پہلے بزر دبائے گا وہ جواب دینے کا حقدار ہو جائے گا. سوال کے دوران اگر کسی نے بزر دبایا تو کیا ہوگا, میں سوال روک دوں گا اور اس نے نہ صرف سوال مکمل کرنا ہوگا بلکہ جواب بھی دینا ہوگا. البتہ اس راؤنڈ کے اندر ہمارے پاس نیگیٹو مارکنگ بھی ہے. نیگیٹو مارکنگ سے مطلب اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ہم +10 کریں گے اور تالیاں بھی بجائیں گے. کنٹرول ٹیم تالیاں, آہا کیا کہنے. کنٹرول ٹیم اپنے لیے ایک بار پہلے تالیاں بجائیں. ہاں ایسے اتنی وقت پہ تالیاں کبھی بھی نہیں آئی ہیں. آپ لوگ خوش نصیب پارٹیسپینٹس ہیں, آج تک پارٹیسپینٹ نے اتنا ٹائم پہ تالیاں کبھی بھی نہیں سنی ہے. اور اگر آپ نے خدا نخواستہ غلط جواب دینے کی کوشش کی تو ہم -10 بھی کریں گے اور تعزیت بھی کریں گے. کنٹرول ٹیم وہ کیسے, ایسے. چلے جی اگلا راؤنڈ انفوٹینمنٹ راؤنڈ. ہم دکھائیں گے ایک جمبل ورڈ یعنی ٹوٹے ہوئے حروف سے ایک لفظ کا مجموعہ جوڑنا ہوگا. ایک مقام کی تصویر دکھائیں گے آپ کو اور پھر ہم ایک اردو کا محاورہ دکھائیں گے پاکستانیوں کے لیے تاکہ اردو کے محاورے کا مطلب بتائیں. اگلا راؤنڈ ریپڈ فائر 45 سیکنڈز فار ایچ پارٹیسپینٹ. جتنے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں اتنے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. البتہ میرا سجیشن یہ ہے کہ اگر کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو بجائے پاس کہنے کی کیا کریں مسلمان, تو کوئی بتا سکتے بغیر پوائنٹ تکا لگا لے. چلے جی, تو باقاعدہ طور پر اپنے اس کوئز سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. سر راؤنڈ 1 سے تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے شاندار تالیاں ہو جائیں تاکہ ہم راؤنڈ 1 کا باقاعدہ طور پر چلے جی پارٹیسپینٹ سر آپ سے شروع کرتے ہیں, اجازت ہے جی. کیا نام ہے ویسے آپ کا؟ سید ابوالقاسم جعفری. سید ابوالقاسم جعفری. کیا کہنے سر, ابوالقاسم. بتا سکتے ہیں ویسے بغیر پوائنٹس کے کس کی کنیت ہے؟ رسول اللہ اور امام زمانہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. سر پارٹیسپینٹ ڈے کے لیے تالیاں ہو جائے تاکہ ہم راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز کریں. ہاں چلیں جی سر, پہلا سوال آپ سے. کس صحابی نے پیغمبر کی دی ہوئی تلوار سے جنگ کی تو جس کافر کے سر پر سے تلوار گزرتی وہ سالم نہ بچتا؟ امام علی. کس صحابی نے پیغمبر کی دی ہوئی تلوار سے جنگ کی, تو ایک تو لفظ صحابی سے جو امیر المومنین اصحاب میں بھی شمار ہوتے ہیں, لیکن ایک خاص اہل بیت والا درجہ, ایک بھائی والا درجہ رسول اللہ کے ساتھ, تو صحابی سے آپ کو ہنٹ مل جانی چاہیے. اور امیر المومنین تو وہ ہیں جو رسول اللہ تلوار نہیں دیتے, ان کے لیے تو آسمان سے جبریل تلوار لاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی احد کے میدان میں انہیں تلوار دیتے ہیں, ذوالفقار نامی. البتہ یہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے تلوار دی ان کا نام تھا حضرت ابو دجانہ انصاری. صحیح ہے سر. اگلا سوال, نماز میت میں پیش نماز کا پڑھ دینا کافی ہے یا مقتدی کا بھی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ صرف پیش امام کا نماز پڑھ دینا کافی ہے. غلط ہو گیا سر آپ کا جواب. نماز میت کے اندر پیش امام کو بھی پڑھنا ضروری ہے اور جو 5 تکبیرات ہوتی ہیں وہ مقتدی کو بھی دہرانا ضروری ہے. البتہ جتنی طویل تکبیرات ہیں وہ جو ہے نا وہ جتنا واجب حصہ ہے اتنا بھی پڑھیں تو کافی ہوتا ہے. چلے جی
اگلا سوال, پیغمبر نے اپنے اور مولا علی کی مثال کس سے دی؟ پیغمبر نے اپنی اور مولا علی کی مثال کس سے دی؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی ہارون سے, مگر یہ کہ نبی محمد کے بعد اب آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا. سر بالکل درست ہے آپ کا یہ جواب. ہاں البتہ جو نا تھوڑی ریلیونس کم ہوگی. کیا ایج ہے سر آپ کی؟ 14 سال. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن چلے دیکھتے. نیب کا فل فارم بتا سکتے ہیں سر؟ کس کی؟ نیب سنا ہوگا نیوز کے اندر اکثر جو ہے نا وہ منی لانڈرنگ کے کیسز وغیرہ اور اکاؤنٹیبلٹی کے مسائل کے لیے اکثر نیوز میں نام آتا ہے کچھ افراد کا کہ نیب میں جو نا وہ, تو اس کا فل فارم تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا آپ نہیں بتا سکیں گے. سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, حوصلہ ہارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اچھا کھیلا پھر بھی آپ نے. آپ 14 سال کے, آپ یہاں موجود ہیں, یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. تالیاں ہو جائے پارٹیسپینٹ ڈے کے لیے تاکہ ہم باقاعدہ طور پر پارٹیسپینٹ بی کی طرف بڑھ سکیں. سر پہلا سوال پارٹیسپینٹ بی, عام الوفود میں جب قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ کے پاس آنے لگے تو قرآن مجید کا کون سا سورہ نازل ہوا؟ جب قبیلے کے قبیلے آنے لگے. سورہ مومنون. ہاں سورہ مومنین. سورہ مومنون بالکل نہیں نازل ہوا تھا اس ٹائم. جوگ تر جوگ لوگوں نے جو ہے اسلام جوائن کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے, یعنی سورہ نصر نازل ہوا. سر اگلا سوال, مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ مڈ نائٹ تک. آدھی رات تک, مڈ نائٹ تک. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب پارٹیسپینٹ بی. سر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ دہر نازل ہونے سے پہلے کس کی طبیعت ناساز تھی؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی, جس کی وجہ سے منت مانی گئی تھی اہل بیت کے گھر میں کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں گے, اور پھر وہ آیت کہ جو نا وہ یتیم کو کھلاتے ہیں, مسکین کو کھلاتے ہیں, اسیر کو کھلاتے ہیں, جو شان سورہ دہر میں اہل بیت کی نازل ہوئی. سر کیا کہنے؟ اچھا سر آپ کی ایج کیا ہے؟ 18. آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا تھا پہلے. تو CAA کا فل فارم کیا ہے سر؟ CAA. ہاں میں بولوں, آپ بول سکتے ہیں میسم بھائی. سول ایویشن اتھارٹی. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. 10 پوائنٹ. سر تالیاں بجائے میسم بھائی کے لیے, تو تالیاں بجائے کنٹرول ٹیم کو مست. ہاں یہ زیادتی ہے. تو جناب CAA کا فل فارم ہے سول ایویشن اتھارٹی. چلے جی آپ کا راؤنڈ 1 یا اختتام ہوتا ہے. سر آپ نے بھی اچھا کھیلا, بہتر پرفارمنس رہی. تالیاں ہو جائے پارٹیسپینٹ بھی آپ کے لیے تاکہ ہم پارٹیسپینٹ سی کی طرف بڑھ سکیں. ہاں اچھا جی کیا کہنے سر آپ سے پہلا سوال ہے, فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آنکھ سے بچائیں گی بی بی. یعنی بی بی اپنے شیعوں کو جہنم کی آنکھ سے بچائیں گی. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک باقی رہتا ہے جیسا پارٹیسپینٹ بی نے بتایا. رات کس کو مانا جائے گا؟ سورج ڈوبنے سے اذان صبح تک یا سورج نکلنے تک؟ سورج ڈوبنے سے اذان صبح تک. سورج نکلنے تک رات مانی جائے گی, یعنی سورج نکلنے تک جو ہے نا وہ رات مانی جاتی ہے, کیونکہ یہ غالباً کل کا بھی یہی سوال تھا. ایکسٹینشن ہو جاتی ہے اگر کوئی بھولے سے جو ہے نا مغرب عشاء نہ پڑھ سکے آدھی رات تک بھی, تو اس کے لیے اذان فجر تک کا ٹائم ہوتا ہے. البتہ کنٹرول ٹیم ہمیں یہ جواب کنفرم کر سکتی ہے, لیکن بہرحال اس کا جواب سورج نکلنے تک ہی ہے. چلیں جی باقاعدہ طور پر اگلا سوال, امام حسن علیہ السلام کے خلاف کیا جھوٹی بات پھیلائی گئی تھی؟ کہ وہ طلاق بہت دیتے ہیں.
کہ وہ بہت طلاقیں دیتے ہیں. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. حضرت کی ولادت بھی عنقریب انشاءاللہ, غالباً کل پرسوں انشاءاللہ, یعنی آج 13 رمضان المبارک, کل 2 دن بعد یعنی 1 دن بعد ہم حضرت کی ولادت کا جو نا ایک جشن بھی منائیں گے. ایک جو نا اچھا خاصا یہاں سما ہوگا انشاءاللہ. ناظرین جڑے رہے ہمارے ساتھ. ہاں تو FIA کا فارمولا کیا ہے سر؟ آج کل بڑی جو نا وہ آج کل نیوز میں بہت فیڈرل انویسٹیگیشن ایسوسی ایشن. سر کیا کہنے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایسوسی ایشن. آپ نے اچھے خاصے بڑے بڑے جملے بولے. سر کیا کرتی ہے ایسے یہ, آپ کو کیا لگا؟ آپ نے بولا تو تکا مارنے تو تکا ہی مار رہے ہیں. کیا کہنے سر, تکا آپ کا چل گیا تھا تقریباً, لیکن یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. بس یہ جو نا ایسوسی ایشن سے ایجنسی ہو جاتا نا, اگر آپ کے +10 ہو جاتے, لیکن +10 نہیں ہوئے, -10 تو بھی -10 بھی نہیں ہوئے, لیکن سوال کا جواب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. باقاعدہ طور پر تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے راؤنڈ 1 کو اینڈ کرتے ہیں. تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے شاندار تالیاں ہو جائے تاکہ ہم اپنے اگلے راؤنڈ یعنی بزر راؤنڈ کی طرف بڑھ سکیں. نیسم بھائی اجازت ہے سر؟ بالکل بالکل پلیز. تھینک یو سر. چلے جی اسپورٹس کے میدان سے شروع کرتے ہیں. ہاں کتنے لوگ اسپورٹس کھیلتے ہیں؟ کھیلتے ہیں. ہاں, مطلب کرکٹ کتنے لوگ کھیلتے ہیں اور کرکٹ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. چلے جی, تو آپ جو نا دل برداشتہ لوگوں سے میرا پہلا سوال, پاکستان کا سب سے بڑا اسپورٹس اسٹیڈیم کون سا ہے؟ تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے اپنا وزر دبا کے جواب دے سکتے ہیں. ہاں کراچی نیشنل اسٹیڈیم. کراچی نیشنل اسٹیڈیم سر سب سے بڑا اسٹیڈیم نہیں ہے, البتہ نیشنل اسٹیڈیم ضرور ہے لیکن سب سے بڑا اسٹیڈیم نہیں ہے. ہاں تعزیت بھی ہو گئی سر, -10 بھی ہو گئے. چلے ایک ہنٹ ہے, غالباً پاکستان کی حالیہ جنگ جس ملک کے ساتھ جاری ہے اس کے کسی لیڈر کے نام پر. ہاں گدافی اسٹیڈیم. قذافی اسٹیڈیم سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ بی, تالیاں ہو جائے سر پارٹیسپینٹ بی کے لیے. اچھا میں ایک آدھ دو کوشچنز جو ہے نا وہ بزر راؤنڈ کے رہ گئے. ایک تو بزرز تو آپ نے چیک کر لیے تھے. ایک کوشچن اور ایک اناؤنسمنٹ یہ کہ بزر دبانے کے بعد 2-4 سیکنڈ کا تحمل رکھیے گا تاکہ ہم بتا سکیں کنٹرول ٹیم کہ کس پارٹیسپینٹ نے پہلے بزر دبایا, تاکہ ہم باقاعدہ طور پر اسے موقع دیں. چلے جی بزر راؤنڈ. اگلا سوال, امام جعفر صادق کی روایت کے مطابق ہمیں دعا کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ امام صادق کی روایت کے مطابق دعا کرتے ہوئے ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ 2 باتیں, اگر کوئی ایک بات بھی بتا دیں تو. کوئی تکا لگانا چاہے گا؟ دعا یعنی خدا سے بات, کمیونیکیشن. مظاہر بھائی وقت یہاں ان کا مکمل ہو چکا ہے. ہاں آپ سوال کا جواب آپ خود ہی دے دیں تو میں خود ہی دے دیتا ہوں. چلیں تو امام صادق کی روایت کے مطابق دعا کرتے ہوئے ہمیں اپنے دل کو خداوند کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور قبولیت دعا کا یقین بھی رکھنا چاہیے. چلیں جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. امام باقر نے اپنی ایک زوجہ ام حکیم بنت اسید بن مغیرہ ثقفی کو کیوں طلاق دی؟ ہاں کیونکہ اس نے امام علی سے بیزاری کا اظہار کیا تھا. کیا کہنے سر, کیا کہنے, آپ نے 14 سال کی عمر میں بڑا کام کیا. یہ ام حکیم نے امیر المؤمنین سے دشمنی اور بیزاری کا اظہار کیا تھا. بالکل درست ہے سر آپ کا جواب. تالیاں ہو جائے پارٹیسپینٹ ڈے کے لیے. چلیں جی فقہی سوال ہے ذرا دیکھ کے. تو یعنی ظہر و عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر و عصر یعنی ظہرین کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال پہ. زوال آفتاب یعنی جب سورج مکمل سر پر آ جانے کے بعد مغرب کی طرف جانا شروع کرے تو بس وہی وقت زوال کا وقت ہے, یعنی ظہر و عصر کی نماز کا وقت ہے. سر بالکل درست ہے آپ کا یہ جواب. ہاں
چلیں جی امام صادق کے متعلق ایک اور سوال. تو امام جعفر صادق کے مطابق خدا فرماتا ہے کہ میں صرف کس عمل کو قبول کرتا ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں البتہ یہ کام کرنے والے کو مشرک بھی کہا گیا ہے ایک روایت کے مطابق. اگر یہ کام لوگوں کے لیے کیا تو اس کی جزا بھی لوگوں کے حصے میں. میں ہی جواب دے دیتا ہوں. میں نے البتہ دوسری روایت کوٹ بھی کی, غالباً پورا جواب بھی بتا دیا تھا سر. یہ تھی ریا کے بارے میں, یعنی خالصتاً صرف اور صرف میرے لیے کیا جانے والا کام. خدا فرماتا ہے میں صرف اس کام کو قبول کرتا ہوں. ایک اور روایت کے مطابق وہ مشرک ہوتا ہے, یعنی وہ شخص شرک کرتا ہے جو ریا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا حساب بھی قیامت کے دن لوگوں کے ذمے ہوگا. چلے جی بزر راؤنڈ. اگلا سوال, نماز جمعہ صحیح ہونے کے لیے پیش امام کے علاوہ کم از کم کتنے مزید پارٹیسپینٹ بھی؟ 5. پیش امام کے علاوہ کتنے مزید افراد کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی 4 افراد, پیش امام کو ملا کے 5. سر غلط ہو گیا آپ کا جواب. تعزیت ہو جائے سر پارٹیسپینٹ بی کے لیے. چلیں جی اگلا سوال, امام موسیٰ کاظم کے فرمان کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرو ورنہ کیا ہوگا؟ ایک ہم نے ایک فلم بھی دکھائی ہے اس سے متعلق بہار اخلاق کے اندر. ہاں ایک تو فلم ہم نے حلال اور اپنی کمائی اپنے اوپر حرام کرنے والی دیکھی ہے, ہو سکتا ہے. اور چلے جی یہاں 10 سیکنڈ کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. میں خود ہی بتا دیتا ہوں, امام کاظم کے فرمان کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرو ورنہ اتنا ہی حرام میں خرچ ہو جائے گا. ہاں چلیں جی, پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر کون سا ہے؟ پارٹیسپینٹ بھی کراچی. کراچی ہے سر پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل سٹی. بالکل درست ہے آپ کا جواب. ہاں اگلا سوال ایک آسان سوال, آپ اپنے وزر جو نا اپنے ہاتھ میں رکھیں. تو یعنی کاظمین میں ہمارے کن 2 ائمہ؟ پارٹیسپینٹ بی امام موسیٰ کاظم, امام محمد تقی علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ ہے سر. بالکل درست ہے آپ کا جواب. پاکستان کا سب سے بڑا قلعہ کون سا ہے؟ یہ سوال ہم نے غالباً تصاویر میں دیکھا ہے, ہاں اور اس کے اوپر آپ نے تفصیل بتائی تھی کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا قلعہ ہے. اگر آپ ہماری نشریات دیکھتے آئے ہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہوگا. چلے ہاں لال قلعہ. لال قلعہ کاش ہم جا سکتے, لیکن یہ لال قلعہ بالکل بھی نہیں ہے. لال قلعہ کی کوئی ایگزسٹنس ہے, کوئی قلعہ موجود بھی میرا ہے؟ خیال ہے کہ لال قلعہ کوئی ریسٹورینٹ کے نام ہے, اور دوسرا غالباً یہ جو فورٹ ہے یہ شاید انڈیا میں واقع ہے لال قلعہ. اچھا اوکے, جہاں تک میرا خیال ہے. لال قلعہ بالکل بھی نہیں ہے. چلیں جی, تو اگر میں آپشنز دے دیتا ہوں, میں اگلا حصہ بتا رہا ہوں قلعے کا, آپ کو غالباً معلوم ہو جائے گا. ڈیش کوٹ, ڈیش کوٹ قلعہ. بادشاہوں کے بارے میں سوچیں. ہاں راجکوٹ. راجکوٹ نہیں ہے سر, یہ رانی کوٹ قلعہ ہے. پارٹیسپینٹ بھی تعزیت کریں سر پارٹیسپینٹ بھی کے لیے. اچھا, کنٹرول ٹیم نے مجھے بتایا کہ اس سوال کا جو ہے وہ, کیونکہ آپ آدھا جواب ہم آلموسٹ دے چکے تھے, اس لیے ہم اس سوال کے پوائنٹس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے, نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہوگی. بچت ہو گئی سر, بچت ہو گئی سر. چلیں جی اگلا سوال بزر راؤنڈ. اگر کوئی شخص اطمینان کر لے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دے, پھر پتہ چلے کہ ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا, تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی صحیح نہیں ہے, اس کو پھر پڑھنی پڑے گی. اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی سر. بالکل درست ہے آپ کا جواب. کنٹرول ٹیم مجھے آواز آ رہی ہے, تالیاں بجا سکتے ہیں سر. امام حسن عسکری علیہ السلام کو خدا کی اجازت سے علم غیب کی مختلف پیشن گوئیاں کیوں کرنی پڑی؟ امام حسن عسکری کو
خدا کی اجازت سے علم غیب کی مختلف پیش گوئیاں کیوں کرنی پڑی, یعنی کیوں اتنے معجزات دکھانے پڑے خدا کی اجازت سے, یا کیوں علم غیب کا اظہار کرنا پڑا؟ میں جواب دے دیتا ہوں. غالباً 10 سیکنڈز کا اختتام ہو چکا ہے. ابن مہویہ کے فتنے کی وجہ سے, کیونکہ مولا اپنی امامت کو ثابت کرنا چاہتے تھے, اس نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, اس لیے مولا نے علم غیب کا استعمال کر کے کچھ معجزات لوگوں کو دکھائے تاکہ امام کی امامت ثابت ہو سکے. چلے جی تصاویر کی طرف چلتے ہیں. بزر راؤنڈ کی تصاویر دکھا سکیں کنٹرول ٹیم میں؟ ہاں یہ کون سا فالز ہے؟ ہاں نایاگرا فالز. نایاگرا فالز ہے سر, بالکل درست ہے آپ کا جواب. کیا کہنے پارٹیسپینٹ سی, آپ کے لیے تالیاں ہو جائے سر. کنٹرول ٹیم اگلی تصویر دکھا دیں. ہاں کون ہے یہ؟ ابراہیم لنکن. ابراہم لنکن سر, بالکل درست ہے آپ کا جواب. کیا کہنے پارٹیسپینٹ سی, تالیاں ہو جائے ایک بار پھر پارٹیسپینٹ سی کے لیے. ہاں کنفرم کر کہ انہوں نے ہی بزر بجایا تھا یا ان سے پہلے کسی اور نے بجا دیا؟ نہیں بجایا تھا کسی اور نے. کسی نے بزر نہیں بجائے. مجھے ایسا چلے جی اگلی تصویر اگر دکھا سکیں ہم. ہاں بڑا مشہور کون سا مینار ہے کسی جانور کے نام پر؟ ہاتھی مینار کے ہرن مینار؟ تکا لگا ہے مسلمان. کون سا لگ رہا ہے سر یہ؟ چلے جی 10 سیکنڈ کا وقت یہاں اختتام ہو چکا ہے. اگر بغیر پوائنٹس کے بتا سکے. ہاں تکا لگا لیں اب رسک نہیں ہے. ہاتھی مینار. ہاتھی مینار یہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ ہے ہرن مینار. اچھا ہوا سر آپ نے تکا نہیں لگایا. یہاں ہم باقاعدہ طور پر اپنے بزر راؤنڈ کا اختتام کرتے ہیں. تیزی سے بڑھتے ہیں انفوٹینمنٹ راؤنڈ کی طرف. تالیاں ہو جائے تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے تاکہ ہم باقاعدہ طور پر کرنا ہے آپ نے. نہیں, میں آپ کو ذرا سا بریک دوں گا نا, آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ ایک ریپڈ فائر راؤنڈ سے پہلے میں آپ کو سانس لینے کا موقع دوں گا. صحیح ہے سر. جی بہت شکریہ. چلے جی ایک کام کرتے ہیں پارٹیسپینٹ اے سر, آپ سے شروع کرتے ہیں, اجازت ہے؟ اس میں نیگیٹو مارکنگ تو نہیں ہے. اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. انفوٹینمنٹ راؤنڈ کے پہلا جمبل ورڈ دکھاتے ہیں پارٹیسپینٹ اے کے لیے. سر کون سا سورہ ہے یہ؟ نساء. نساء ہے سر, یہ بالکل درست ہے آپ کا جواب. تالیاں ہو جائے پارٹیسپینٹ اے کے لیے. اگلی تصویر دکھا دیں. ہاں یہیں کراچی سے قریب 1-2 گھنٹے دور ایک منوڑا مشہور بیچ. منوڑا بیچ نہیں ہے سر, یہ ہے کنڈ ملیر. چلے جی اگلا اردو کا محاورہ دکھا دیں, اس کا مطلب آپ نے بتانا ہوگا سر. ہاں باوا آدم نرالا ہونا. باوا آدم نرالا ہونا. نرالا لفظ سے کچھ ہنٹ لے سکتے ہیں, اکثر گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ صاحب تو الگ ہی ہیں, نرالے ہیں یہ بالکل. چلے جی شوق ہیں. ہاں نرالے شوق ہے. میسم بھائی نے سنا ہوا ہے یہ گھر میں, ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. چلے جی تو اس کا مطلب ہے دستور سے الگ ہونا, یعنی نارمل لوگوں سے تھوڑا ڈفرنٹ ہونا. چلے جی پارٹیسپینٹ سی سر آپ کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا جمبل ورڈ دکھا دیں سر پارٹیسپینٹ سی کے لیے. توبہ. سورہ توبہ, یعنی وہ واحد سورہ کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اگلی تصویر دکھا دیں سر پارٹیسپینٹ سی کے لیے. ہاں ایک مشہور جرنلسٹ چینل نے ابھی اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے, میں نے خود پرسنلی دیکھی ہے. اس میں کوئی مینار نہیں ہے اس مسجد کے اندر. اس کا آؤٹر والز کے اوپر پڑتا ہے, یعنی یہ ہے مسجد طوبہ, کراچی میں واقع شاندار ایک جو نا نمونہ اٹ سیلف, ایک آرکیٹیکچرل. ہاں غالباً, لیکن میں نے دیکھ لیتے ہیں اس کو کنفرم کروا لیتے. گول مسجد کے نام سے بھی واقع ہے. ہاں گول مسجد. گول مسجد. چلے جی اگلا محاورہ دکھا دیں.
शेर व शिकर होना यानी कुछ दो अल्फाज से भी आप हिंट ले सकते हैं कुछ. हाँ, अपने वो नेचर के थोड़ा सा खिलाफ होना. नेचर के खिलाफ नहीं होना सर. शेर व शकर होना यानी घुल मिल जाना लोगों के अंदर. दो अल्फाज शीन से शुरू हो रहे थे. कुछ इस किस्म की हिंट मैं देना चाह रहा था. चले पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ बढ़ते हैं. जंबल वर्ड दिखा दें सर पार्टिसिपेंट बी के लिए. हाँ, सजदा. सूरह सजदा बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब. ये वो सूरा कि जिसके अंदर नमाज शब की फजीलत बयान हुई है. चले जी अगली तस्वीर दिखा दें. अल्लाह अकबर, क्या कहने. खाने का हवा. तो वो तो सही है सर. ये कौन सा मकाम है, ये कौन सा मीजान है. वो सर ये मीजान रहमत है जहां से खाने काबा यानी परनाला भी आप कह सकते थे. अगर परनाला भी कह लेते तो हम एक्सेप्ट कर लेते इस जवाब को. लेकिन चले उर्दू का मुहावरा दिखा दें सर. कदम रंजा फरमाना यानी इज्जत बख्शना, किसी का कोई खास आ जाए. कंट्रोल टीम अगर मुझे कंफर्म कर सके. इसका मतलब तो है तशरीफ लाना. कोई मीसम भाई क्या कहते हैं सर. कोई आ जाए इज्जत. अब क्योंकि इज्जत बख्शने के हवाले से तशरीफ लाना अगर हम बहुत एहतराम से इस्तेमाल करें हाँ. तो शायद देख सकते हैं इसको. लेकिन मेरे ख्याल से कंट्रोल टीम ही अगर इसका जवाब चले जी देगी. हमें थोड़ा सा वक्त दें ताकि कंट्रोल टीम हमें इसका जवाब बाकायदा तौर पर कंफर्म कर सके. मीसम भाई आप सवालात कर लें ताकि मैं हाँ जी. रैपिड फायर के लिए थोड़ा आप सा रैपिड आमादा फायर हो जाऊं. राउंड के लिए आमादा हूँ. मैं जरा नाजरीन से कनेक्ट करके इनसे सवाल कर लूं आज के दिन का. तो आज के दिन का हमारा सवाल हमारे अगले सेगमेंट से लिंक्ड है. थोड़ा सा लिंक है, एग्जैक्टली इतना ज्यादा लिंक भी नहीं, लेकिन असहाब के हवाले से सवाल है तो इसलिए मैं कह रहा था कि लिंक्ड है. तो सवाल नंबर 1 आज के दिन का हमारा ये है कि किस सहाबी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगंबर की दी हुई तलवार से जंग की तो जिस काफिर के सर पर तलवार गुजर जाती थी वो सालिम ना बचता था. वो कौन से सहाबी हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जिन्होंने रसूल खुदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार ली और फिर उस तलवार से जब भी वार किया तो हमेशा काफिर के सर को सालिम ना रहने दिया, काफिर के सर को तन से जुदा कर दिया और उसे वासिले जहन्नुम कर दिया. इस सवाल का जवाब अब हमारे लाइव चैट पे बहारे रहमत की लाइव स्ट्रीम के लाइव चैट यानी हमारे GIPH यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम के ऊपर आज की लाइव चैट के ऊपर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. तो पार्टिसिपेंट्स आमादा हैं रैपिड फायर राउंड के लिए. इस रैपिड फायर के अंदर जैसा कि मज़ाहिर भाई पहले ही आपको बता चुके हैं 45 सेकंड्स का टाइम होता है. जितने सवालों के जवाब आप इस टाइम फ्रेम में दे सकते हैं उतने सवालों के जवाब दीजिएगा. अगर कि कहीं पे अटक जाते हैं, कहीं पे आप जो है वो समझते हैं कि मुझे इसका जवाब याद नहीं आ रही है, मुझे ऑप्शन ही याद नहीं आ रहे, ए या बी बोलें आगे बढ़ें, पास बोलें आगे बढ़ें. ए या बी बोलेंगे तो जाहिर है तुक्का लगेगा, पास बोलेंगे तो कोई काउंटिंग नहीं है. अच्छा, इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मज़ाहिर भाई आमादा हैं आप. रूल्स भी मैंने बता दिए हैं सर. थैंक यू सर. बिल्कुल आमादा होकर आएं, सवाल करें. चलिए जी तो रैपिड फायर का बाकायदा आगाज करते हैं. पार्टिसिपेंट सर आपसे कंट्रोल टीम माइक की आवाज अच्छी खासी बुलंद कर दें ताकि मुझे आवाज आ सके पार्टिसिपेंट की. आप भी थोड़ा सा माइक से करीब होकर जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा चीख के बुलंद आवाज से, बबांगे दोहल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के. सही है. चलें रैपिड फायर का आगाज करते हैं. आपके 45 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है. अभी हजरत सुलेमान के लश्कर को देखकर किसने घरों में दाखिल होने का हुक्म दिया. सही. अगर सजदा का पेशानी से चिपक जाए तो उसे दूसरे सजदे के लिए हटाना कैसा है, जरूरी की जरूरी नहीं. नहीं है. गलत. इमाम हसन की शहादत किस सन में हुई, 40 के 50 हिजरी. 40. गलत. हजरत दाऊद ने क्या इजाद किया था, लोहे से जरा बनाना, लोहे से तराजू बनाना. जरा बनाना. सही. पाकिस्तान का सबसे पहला टीवी चैनल कौन सा था, PTV. सही. इमाम अली को इब्न मुलजिम मलून ने जरूरत किस तारीख को लगाई, 19 रमजान. गलत. किस नबी के बारे में आयत है कि वो अपने बाप के वारिस बने, हजरत सुलेमान के हजरत याकूब. हजरत सुलेमान. सही. वाजिब सजदे वाली आयत पढ़ने या सुनने पर जो सजदा वाजिब है वो सजदा करते वक्त क्या किबला रुख होना जरूरी है, जी नहीं. जी हाँ. गलत. इमाम हसन सुलह से पहले किस शहर में रहते थे, मदीना के कूफा. मदीना. गलत. शेब अबी तालिब के दौर का आगाज कब हुआ, 7 के 10 7 सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका ये आखिरी जवाब. कुछ बेहतर खेला जा सकता था, गालिबन ऑप्शंस ना सुनने की वजह से भी एक आध दो ऑप्शंस गलत हो गए. चले मसला नहीं है, दिल हारने की जरूरत नहीं है. पार्टिसिपेंट सी अगले 45 सेकंड का वक्त
سر آپ کے لیے شروع ہوتا ہے ابھی رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ بلوچستان کی بلوچستان۔ پنجاب۔ صحیح۔ ابو الائمہ کس امام کا لقب ہے؟ امام علی، امام حسین؟ امام علی۔ صحیح۔ حضرت عبداللہ کے لیے کتنے اونٹوں کی قربانی حضرت عبدالمطلب نے دی؟ 100 کے 200؟ 100۔ صحیح۔ رکوع سے پہلے تکبیر کہنا کیسا ہے؟ مستحب کے واجب؟ مستحب۔ صحیح۔ مولا علی رسول کی رحلت کے بعد کتنے سال خاموش رہے؟ 25 کے 30؟ 25۔ صحیح۔ امام جعفر صادق کے بقول اشعث بن قیس کس کے قتل میں شریک تھا؟ امام علی، امام حسن؟ امام حسن۔ غلط۔ پاکستان کے قومی شاعر کون سے؟ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال۔ صحیح۔ سورہ نبا میں نبا عظیم سے مراد کون؟ امام علی۔ صحیح۔ پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت سے پہلے کس پیشے کو انجام دیا؟ چرواہے کے طبیب؟ چرواہے۔ صحیح۔ فجر کی نماز میں رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ باطل کے صحیح؟ باطل۔ صحیح۔ بیت المقدس کے بعد جبرائیل پیغمبر اسلام کو کس مقام کی طرف لے گئے؟ بیت اللحم کے سدرۃ سدرۃ المنتہا۔ ہے سر آپ کا جواب بیت اللحم کی طرف لے گئے تھے۔ اچھا کھیلا، لیکن اچھا کھیلا۔ پارٹیسپینٹ سی آپ نے، تالیاں ہو جائے۔ پارٹیسپینٹ سی کے لیے تالیاں ہو چکی ہیں۔ ہم پارٹیسپینٹ بی سر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سر آپ کا 45 سیکنڈ کا وقت پارٹیسپینٹ بی سر شروع ہوتا ہے ابھی۔ جنگ خندق کا دوسرا نام؟ جنگ احزاب کے جنگ ذات السلاسل؟ احزاب۔ صحیح۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی کل نشست ہے 336 272؟ 336۔ صحیح۔ مکے میں کتنے معصومین پیدا ہوئے؟ 2 کے 3؟ 3۔ صحیح۔ رسول اللہ نے کس پہاڑ پر چڑھ کر مشرکین کو اسلام کی دعوت دی؟ کوہ صفا کے کوہ مروہ؟ صفا۔ صحیح۔ پاکستان کا سب سے پہلا ایٹمی بجلی گھر کہاں قائم؟ کراچی کے چشمہ؟ کراچی۔ صحیح۔ جب حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو پیغمبر کا سن مبارک 8 سال کے 10 سال؟ 8۔ صحیح۔ طائف سے واپسی کے بعد پیغمبر اسلام کو مکہ میں کس نے پناہ دی؟ ابو دجانہ کے متم بن ندی؟ ابو دجانہ۔ غلط۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب کے سندھ؟ سندھ۔ غلط۔ دعوت ذوالعشیرہ کے وقت مولا علی کا سن کیا تھا؟ 13 کے 18؟ 13۔ صحیح۔ بدر میں مسلمانوں کی کس چیز کا امتحان تھا؟ صبر کا کہ غیب پر ایمان کا؟ غیب پر ایمان کا۔ صحیح۔ فطرے میں غذا کی کتنی مقدار؟ تقریباً 3 کلو کے تقریباً 5 کلو؟ 3 کلو۔ صحیح ہے سر آپ کا جواب۔ اچھا کھیلا پارٹیسپینٹ بھی آپ نے۔ تینوں پارٹیسپینٹ کے لیے شاندار تالیاں ہو جائیں۔ آج ہمارے پاس تینوں پارٹیسپینٹ کے لیے HMI پاکستان کی طرف سے 1000 روپیز کا کیش پرائز اور ہیمانی ہربلز کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی ہے۔ چلیں جی، سکورز اپڈیٹ ہو گئے۔ پارٹیسپینٹ اے آپ کے سکور ہے، آپ کا سکور ہے 70 پوائنٹس۔ پارٹیسپینٹ سی آپ کا سکور ہے 130 پوائنٹس اور پارٹیسپینٹ بی آپ کا سکور ہے 130 + 30 یعنی 160 پوائنٹس۔ اچھا کھیلا تینوں پارٹیسپینٹس نے۔ باقاعدہ طور پر یہاں بار دانش کا اختتام کرتے ہیں۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔